अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने कल यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में तो अपने बिल्कुल करीबी-करीबी लोगों को दावत दे रहे थे। फिर जब ये आयत नाज़िल हुई थी, जिसका तर्जुमा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप अलल ऐलान दावत दीजिए उस बात की जिसका आपको हुक्म दिया गया है। तो फिर कोहे सफ़ा पर सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने नारा बुलंद किया था, सही है? आखिरत से खबरदार किया था लोगों को, तो अबू लहब ने जो गलत-सलत बातें की थी, वो हमने कल पढ़ी थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि हाँ, शुरू में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से दावत व तबलीग स्टार्ट की थी, लेकिन फिर जैसे-जैसे जो लोग ईमान लाते गए, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, कि सब लोग जो-जो ईमान ला रहे थे ना, वो खुद ही दाई हक़ बन गए, खुद ही दावत का काम करने लग गए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम उधर आता है कि उनके मतलब कि उन्होंने जो दावत दी उसके नतीजे में अशरे मुबशरा में से 6 लोग मुसलमान हुए थे, ठीक है ना? तो इतना ज़बरदस्त दावत का काम किया था बिल्कुल शुरू-शुरू में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब बिल्कुल दावत का काम स्टार्ट हुआ था ना पब्लिकली, ठीक है? और उनके नाम क्या हैं जो जो 6 जिन 6 ने दावत कबूल की थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत व तबलीग पर जो ईमान लेकर आए थे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है। अच्छा फिर बात हो रही थी कि अब जब दावत दी जाती है तो आगे से कोई एक रिएक्शन आता है ना, तो कुफ़ार की तरफ से और जो कुरैश के सरदार हैं, उनकी तरफ से आया रिएक्शन, ठीक है? और उसमें भी बता रहे हैं कि प्रॉपर एक यानी कि तरतीब एक तरह से नज़र आती है और कि जैसे नॉर्मली जब भी कोई आगे खड़ा होता है, कोई भी इनकलाबी दावत दी जाए, ठीक है? तो फिर आगे से जो रिएक्शन आता है वो इसी तरह का आता है कि सबसे पहले तो इस्तेज़ा और तमस्खुर का होता है सिलसिला कि भई ये मज़ाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है ना? बातों को इस तरह से मज़ाक में उड़ाया जा रहा है और ये कि बुरा-भला बोला जा रहा है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मजनून कहते थे और ये कि ये बहकी-बहकी बातें करते हैं और पहले तो अच्छे-भले थे, अब इन्हें क्या हो गया दिमागी क्या खलल दिमागी का वर्ड यूज़ हुआ था नाउज़ुबिल्लाह। ये सारी बातें लोग करने लग गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे उन्हीं को जिनको इतना ज़्यादा सब मानते थे, सादिक और अमीन कहते थे, इतनी रिस्पेक्ट देते थे, सारी चीज़ें। अब जब दीन की दावत दी, तो जो है फिर ये लोग इस तरह गलत-गलत बातें करने लग गए थे कि इस तरह से करके उनकी पर्सनैलिटी ही मशकूक बना दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह ताकि लोग वो जो है उन पर डाउट करने लग जाएँ कि ये क्या बात कर रहे हैं, तो हक़ हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा रंज की कैफ़ियत में चले जाते थे, तो फिर वही खुदाबंदी आती थी, तसल्ली और तशफ़्फ़ी और दिलजुई के लिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जब बात आगे बढ़ी और मतलब कुरैश बड़ा हैरान हुए कि इनकी मतलब लोग तो दावत कबूल किए चले जा रहे हैं, ठीक है? तो फिर उनको समझ आया कि नहीं ये कोई मतलब कि ऐसी यूज़लेस सी बात नहीं हो रही, जो बात हो रही है तो बहुत बड़ी आँधी की सूरत इख्तियार कर रही है, ये जो दावत दे रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उनको लगा कि उनका इक़्तिदार कुरैश वालों का इक़्तिदार, सियादत, देरीना रिवायात, तहज़ीब व तमद्दुन, अक़ाइद व मज़हब इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी इनकलाबी जद्दोजहद का आगाज़ हो चुका है, ठीक है ना? तो कुछ टाइम के बाद ही उनको रियलाइज़ हो गया था कि ये बहुत बड़ा कोई इनकलाब आने में लगा है, तो इसको रोकना है ना, अब स्टेप्स लेने हैं सीरियस वाले इसके लिए ना, अब सिर्फ़ मज़ाक उड़ाने से और बुरा-भला बोलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद पहला स्टेज तो ये हो गया ना मज़ाक उड़ाना, बुरा-भला बोलना वग़ैरह, ठीक है। अच्छा सेकंड स्टेज जो था रिएक्शन का वो इस तरह से आया कि इन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ईज़ी विक्टिम आपका होता है वो गुलाम तबका होता है ना, तो उनके ऊपर बहुत बुरी-बुरी तरह से इन्होंने ज़ुल्म करना शुरू किया, ठीक है। कि जब इस तरह करेंगे ज़ाहिर-सी बात है जब जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर ज़ुल्म होगा, तो ये लोग पीछे हट जाएँगे कि देखो हमारी दावत की वज़ह से बेचारा जो कमज़ोर तबका है ये पिस रहा है, ठीक है? इनके ऊपर इतना बुरी तरह ज़ुल्म हो रहा है, तो शायद ये लोग अपनी दावत से वापस मुड़ जाएँ कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं ये वाला काम। तो उन्होंने ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ की, लेकिन जो गुलाम थे और जो लोग भी ये सब कुछ उनकी तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे थे जो मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते किस-किस तरह इनके साथ तशद्दुद किया जा रहा था और इनका सब्र व इस्तकामत पीक पर था, जिनमें नाम आया है हज़रत ख़ब्बाब बिन अलारत, हज़रत लिबिया, आले यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ठीक है? इनकी फैमिली तो इन सब पर जो बीती है वो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था, लेकिन सब्र और इस्तकामत पर ये लोग कायम रहे, तो दावत का काम भी आगे मतलब चलता चला गया, रुका नहीं इनके ऊपर तशद्दुद की वज़ह से ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग फैक्ट था कुरैश वालों के लिए ना। अच्छा, फिर अब ये भी इससे भी नहीं पीछे हट रहे दावत के काम से, ठीक है?
شروع میں پہلا اسٹیج کیا تھا کہ مذاق اڑایا، برا بھلا بولا. سیکنڈ اسٹیج اتنا تشدد کیا، اتنی بری طرح ظلم کر رہے تب بھی پیچھے نہیں ہو رہے. تو تیسرا جو رد عمل ان کا سامنے آیا، جو تھرڈ اسٹیج تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے پھر نا پیشکش کرنا شروع کی. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ طرح کی کہ بھائی اگر آپ کو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ یہ سب کے ذریعے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بادشاہت مل جائے تو ہمارے مزاج میں تو نہیں اس طرح کسی کو بادشاہت دے دینا، لیکن ٹھیک ہے ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ کو بادشاہ مان لیں گے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو اگر دولت چاہیے اس کے ذریعے، ہر ایک کو ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی جب دیکھتے ہیں کبھی کوئی اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی عہدہ چاہیے ہوتا ہے، یا وہ بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں ذہن میں آتی ہے نا، تو ان کے بھی ذہن میں ہوگا کہ کچھ دنیاوی چیزیں چاہ رہے ہوں گے یہ، جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی دعوت کا انہوں نے آغاز کیا ہے. تو بادشاہت کی آفر کی. دوسرا یہ کہ آپ کو جتنی دولت آپ کہیں گے آپ کے قدموں میں بچھا دیں گے آپ، لیکن یہ کام سے تو آپ رکیں. تیسرا یہ کہ وہ والی بات ہے نا کہ کوئی مطلب کوئی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، کسی سے آپ خواہش میں نے شادی کی تو اس سے جس سے آپ کہیں گے اس سے شادی کرا دیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری آفرز دی جو کہ رد کر دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے، اچھا پھر کیا بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ ہاں پھر آخری الٹیمیٹم. اب یہ بھی جو تھرڈ سٹیج تھا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریجیکٹ کر دیا تو آخری الٹیمیٹم پھر انہوں نے اس طرح سے دیا کہ جو ان کے چچا تھے ابو طالب، جو کہ تایا تھے ایگزیکٹلی نا، ہاں ابو طالب، یہ ہمارے اس بک میں تایا کا ورڈ آیا، ہمیشہ میں بھی چچا ہی بولتی تھی. صحیح ہے، تو انہوں نے ان سے لوگوں نے، قریش والوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو چکا ہے. اب دو ہی راستے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستکش ہو جائیں، یا پھر میدان میں آئے اور مقابلہ کریں. ٹھیک ہے، اب بتا رہے یہ وہ وقت ہے جب کہ ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں. اور یہی وہ واحد موقع نظر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نمی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے بات وہی کہی جو عزیمت کا تقاضا تھا. چچا جان، اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا جو میرے رب کی جانب سے میرے حوالے کیا گیا ہے، اور یا میں اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا. پھر ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ان کو تکلیف پہنچائی گئی. دست درازی کی گئی، ان کے شان مبارک پر راکھ ڈالی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گردن میں چادر کو جیسے بل دے کر نا یوں کھینچا گیا جس سے ان کی آنکھیں ابل آئیں. ٹھیک ہے نا، اور جب وہ سجدے کی حالت میں تھے تو جو اونٹ کی اوجری ہوتی ہے وہ ان کے اوپر ڈالی گئی تھی. کہ ایسی ایسی بہت ساری حرکتیں کی گئی تھی نا پرسنل لیول پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اچھا پھر کیا بتا رہے ہیں کہ ہاں پھر وہ بھی ٹائم آیا جو شیب ابی طالب میں 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بوائکاٹ کیا گیا. ٹھیک ہے نا، جس میں بچے رو رو کر بھوک سے بلکتے تھے، اور بنی ہاشم کے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ڈالنے کے لیے اس کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا کہ چمڑے کے سوکھے جوتوں کو ابال کر ان کا پانی ٹپکا دیا جاتا. اتنا 3 سال اتنی زیادہ تکلیف میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن اس سب کے باوجود بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے نا، اس سب کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام سے نا. اتنا مطلب اسٹرانگ میسج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھنی چاہیے نا. تو پھر ہے کہ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ابتلا کا ابھی نقطۂ عروج باقی تھا، اور یہ نقطۂ عروج 10 نبی میں پہنچ گیا. اس سال اگرچہ شیب بنی ہاشم کی اس نظر بندی سے تو رہائی مل گئی. ٹھیک ہے نا، سن 10 نبی میں وہ سب جو شیب بنی ہاشم نہیں کیا تھا، شیب بنی ہاشم، شیب ابی طالب تھا نا، کیا شیب تھا ابی یاد طالب ہے؟ تھا، شیب ابی طالب. یہاں پہ شیب بنی ہاشم لکھا ہوا ہے، یہ بھی دونوں کہتے ہوں گے ہے نا، ہم نے کیونکہ تو وہ تاریخ خاندان تو پڑھا. وہی تھا نا، اس کے ہیڈ تو وہی رہ گئے تھے ابو طالب، شاید اس لیے کہتے ہیں ہے نا. تو یہ بھی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور ابتلا نے اپنے نقطۂ عروج کو سوری اگر اچھا اس سال اگرچہ شیب بنی ہاشم کی اس نظر بندی سے تو رہائی مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور ابتلا نے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے کہ ایک ہی سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی. گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی نہ رہی، اور خاندان کی پشت پناہی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ابو طالب تھے، وہ بھی اٹھ گئے. یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن سے تعبیر فرماتے ہیں، یہ رنج اور غم اور اندوزہ کا سال ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھتے ہیں. مکی دور ابتلا کی انتہا اور ہجرت مدینہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اے نبی دعا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے مجھے غلبہ عطا فرما اور اس کو میرا مددگار بنا دے. کل ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی دور کے تذکرے کے ضمن میں عام الحزن تک پہنچ گئے تھے، یعنی نبوت کا 10واں سال، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کی وفات ہو گئی. نتیجتاً سرداران قریش کے حوصلے بہت بڑھ گئے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب جو قریش کے سردار تھے ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے اس سال نا عام الحزن میں. اور دار الندوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطری طور پر ادھر ادھر دیکھا کہ مکے کے سوا کوئی اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے جسے آپ اپنی دعوت کے لیے مرکز اور بیس کی حیثیت سے استعمال کر سکیں. مکے سے قریب ترین طائف ہے. چنانچہ ایک امید لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا. ٹھیک ہے، اب جو ہے مکے میں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ مطلب اتنا زیادہ تنگ تو کر رہے تھے، اتنے سال برداشت کیا ساری چیزیں، اب ایونچولی لوگوں نے نا نعوذ باللہ قتل کی سازشیں وغیرہ پوری پلاننگ شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے نا، قریش والوں نے. تو اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آس پاس کا کوئی علاقہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں پہ اپنی دعوت کا سینٹرل پوائنٹ، مرکز، بیس جسے کہتے ہیں، بنا سکیں. تو مکہ کے قریب ترین جو ہے طائف کا شہر تھا. ٹھیک ہے، تو چنانچہ ایک امید لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا. یہ سفر انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوا. یہ کیا لکھا ہے قسم پرسی، کچھ پتہ ہے اس کا میننگ؟ بہت مشکل مطلب بہت کمزور حالت تھی نا اس وقت، کیونکہ ان کے جو تھے چچا کا بھی انتقال، وائف کا بھی انتقال، اور پھر پیسوں کا بھی پرابلم ہوگا اس وقت میں، کیونکہ وہی مین ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے. تو بہت ہی مجبوری کی حالت میں قسم پرسی کی کہتے ہیں، قسم پرسی کی حالت. اوکے جزاک اللہ. یہ سفر انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بھی موجود نہیں جو پوری زندگی سائے کی طرح ساتھ رہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایون ان کے جو سب سے بیسٹ فرینڈ تھے جنہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، وہ بھی اس سفر میں ساتھ نہیں ہو پائے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں صرف اور صرف یہ طائف کے سفر میں ساتھ میں صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، بس وہ تھے. پھر عام راستہ چھوڑ کر انتہائی دشوار گزار راستہ اختیار کیا گیا، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں مٹ بھیڑ نہ ہو. ٹھیک ہے نا، بہت ہی تکلیف دہ راستہ جو تھا، ورنہ عام راستہ تو ہوتا ہے نا جو ایزیلی پار ہو جائے، تو وہ اس کو چھوڑنا پڑا نا، کیونکہ اتنا زیادہ یہ لوگ پلاننگ وغیرہ کر رہے تھے. تو کوئی اس طرح کی جو ہے چیز راستے میں نہ ہو، تو دشوار گزار راستہ اس میں سے کم لوگ ہی گزرتے ہیں نا، تو وہ راستہ سلیکٹ کیا گیا. اس طرح سے گزر کر طائف پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی، اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں سے کسی کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے تو کیا عجب کہ طائف کا یہ شہر اس انقلابی دعوت کا مرکز اور بیس بن جائے. ٹھیک ہے نا، 3 سرداروں سے ملاقات کی اس ہوپ کے ساتھ کہ وہ اگر ایمان لے آتے، تو ایک سردار لے آتا ہے تو اس کے پیچھے تو کتنی عوام لے آتی ہے نا، مطلب فالو ہی کر رہی ہوتی ہے نا وہ سرداروں کو. تو جو ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ تینوں ایمان لے آئے تو پورا کا پورا طائف جو ہے ایک زبردست انقلابی دعوت کا جو مرکز ہے، بیس بن جائے گا. لیکن جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ
بیان کرتے ہوئے بھی دل شک ہوتا اور سننے کے لیے بھی بڑے جگر کی ضرورت ہے۔ تینوں نے اس قدر تمسخر آمیز اور تحقیر آمیز انداز اختیار کیا، یعنی کہ مذاق اڑانے والا انداز، اور جیسے حقارت سے کسی کو نا کمتر ایک تحقیر آمیز کیسے بولیں گے، جیسے کسی کو ڈیگریڈ کرنے والا انداز ہوتا ہے نا، اس طرح سے کر کے انداز اختیار کیا ان تینوں سرداروں نے۔ اچھا، تینوں نے اس قدر تمسخر آمیز اور تحقیر آمیز انداز اختیار کیا کہ پچھلے پورے 10 سالوں کے دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی پیش نہ آیا تھا۔ نقل کفر نباش شد۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ گویا خود کعبے کے پردے چاک کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ گویا خود کعبے کے پردے چاک کر رہا ہے۔ سمجھا سکتے ہیں کوئی یہ والی لائن؟ یہ نا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں میں کہاں سے پڑھ رہی ہوں۔ 1 2 اوپر سے آ جائیں، 1 2 3 4 5 نہیں، فورتھ لائن ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا نا، خود کعبے کے پردے چاک کر۔ کسی کہنے والے نے کہا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، نعوذ باللہ ان کا تمسخر، مطلب ان کا مذاق اڑا رہے تھے، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کر رہے تھے، شان میں گستاخی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہتے کہ نعوذ باللہ، مطلب اگر وہ آپ کو ہی انہوں نے سلیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، آپ کو سلیکٹ کرنے کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود خانہ کعبہ کے پردے چاک کر رہا ہے، یعنی خود خانہ کعبہ کے پردے جو ہیں وہ پھاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ان کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ مطلب وہ ڈیزرو نہیں کرتے، مطلب کہ ہے نا، ہاں کیونکہ وہ تو بالکل، ڈیگریڈ کر رہے تھے نا انہیں، کہ ایسے جی کسی جی آدمی کو کیسے بنا سکتے ہیں، اس جی سینس جی میں۔ بالکل، صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تھینک یو سبحانہ۔ تو کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ گویا خود کعبے کے پردے چاک کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں تم سے بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اگر تم سچے ہو اور واقعتاً رسول ہو تو سکتا ہے کہ میں کہیں توہین کا مرتکب نہ ہو جاؤں اور عذاب خداوندی کا میں نوالا نہ بن جاؤں، اور تم جھوٹے ہو تو جھوٹے اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے والے نے تو یہ کہا تھا نا کہ جو ہے اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا وہ خود کعبے کے پردے چاک کرے۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ میں تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر واقعتاً آپ سچے ہیں اور واقعی میں رسول ہیں تو کہیں میں کوئی غلط بات، توہین نہ کر دوں، آپ کی مطلب بے عزتی نہ کر دوں، یا کوئی اس طرح کی بات نہ کر دوں، اور اگر مطلب رسول کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو پھر عذاب خداوندی میرے اوپر آ سکتا ہے نا، تو اس لیے میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، آپ کو بالکل ہی اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ میں کچھ ایسا غلط نہ بول دوں کہ مجھ پہ ہی عذاب آ جائے۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ سچے ہوئے اور میں نے کچھ اس طرح آپ کے شان میں گستاخی کر دی تو مجھ پہ عذاب نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر آپ جھوٹے ہوئے تو جھوٹے تو ویسے اس قابل نہیں ہوتے نا کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ یہ اس طرح کر کے اس نے بات کی، ٹھیک ہے نا، مطلب اس طرح یہ اس نے سوچا جس کی وجہ سے اس نے بات نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے، کسی نے بڑے ہی تمسخر اور تحقیر کے ساتھ کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور شخص نبوت اور رسالت کے لیے نہیں ملا تھا؟ ٹھیک ہے، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر احوال مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو انہوں نے کچھ غنڈوں کو اشارہ کر دیا، اوباش لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ہو گئے۔ پھر وہ نقشہ جمع ہے کہ اس کرۂ ارضی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین اور آپ کے گرد کچھ اوباش لوگ ہیں جو پتھراؤ کر رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا ہے، نالین خون سے بھر گئی ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضعف کی وجہ سے ذرا بیٹھ گئے تو دو غنڈے آگے بڑھتے ہیں، ایک بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے ابتلا اور امتحان کا نقطۂ عروج ہے، یہ کلائمیکس ہے،
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے جس کو پڑھتے ہوئے کلیجہ شک ہوتا ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوا انی ہے نا، حیلتی وہوا انی علی الناس. یہ مجھے لگ رہا ہے وہ ہوا ہوگا، ہوا تو نہیں ہوتا نا کوئی ورڈ. وحوانی علی الناس. اچھا یہ ملا کر ہے، سوری اوکے. حیلتی وہوانی علی الناس. تھینک یو. اے اللہ کہاں جاؤں، کہاں فریاد، اچھا اے اللہ کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں، تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں. اپنی قوت کی کمی کا، اپنے ذرائع و وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو یہ رسوائی ہو رہی ہے اس کا. یہ دعا مطلب یہ ایگزیکٹلی اچھا یہ اللہم یہ حدیث میں ہوگی نا پھر یہ دعا جو ہو رہا ہے بندہ یاد کر لے رہے. ہاں یہ حدیث میں. یہ کیا کنٹینیو ہو رہا ہے وہ دعا؟ نہیں یہ الگ ہے نا. ہاں الا من تکلنی، الا من تکلنی، الا من تکلنی الا بعی. جی تکلنی پیش لگا ہوا ہے آپ کو تو ایسے وسپرنگ ہے کیا؟ تکلنی سکون ہے تکلنی. اچھا اوکے ٹھیک ہے. الا ویسے من تو لگ رہا ہے انہوں نے تو پیش ہی لگایا ہے، الا من تکلنی لکھا ہے. لیکن آپ لوگ کو ہاں وہ جزم یاد آ رہے ہیں نا، ہاں یہ پڑھنا نا آپ تکلنی لوگ. اوکے الا بعیدنی یجہمنی. ہاں ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. اور وہ ویسے بھی فعل مضارع میں جزم پہ ہی پھر تکلنی کر کے ہی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. الا من تکلنی الا بعید یجہمنی او الا عدو ملکت امری. اے اللہ تو مجھے کس، جی میں نے کچھ غلط پڑھ دیا یہ کیا؟ دونوں ملا کے کوئی شعر ہے کیا؟ اوپر فرسٹ والی لائن ہوئی ہے. پتہ نہیں، دیکھتے ہیں. اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی بارگاہ خداوندی میں وہ عبد کامل عرض کرتا ہے ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. میں رک جاتی ہوں اس لیے کہ اگر میں نے کچھ غلط پڑھا تو آپ لوگ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. صحیح پڑھا. پروردگار اگر تیری رضا یہی ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. پروردگار اگر تیری رضا یہی ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب یہ آ رہا ہے شعر. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات. پروردگار میں تو تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں. یہ ہے وہ دعا جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اجابت از در حق بہر استقبال می آیت. اچھا چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ فوراً ملک الجبال ہے نا، ہاں ملک فرشتے کے لیے لام پہ زبر ہوتا ہے نا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ فوراً ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ کہ جو پہاڑوں پر معمور ہے، اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ حکم دے تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین وادی میں یہ طائف کا شہر واقع ہوا ہے، تاکہ اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں. اس پر وہ رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے عذاب نہیں بھیجا گیا، اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن کیا عجب ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے لیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ سرزمین پاک و ہند پر اسلام کی ہدایت کا سورج جو پہلی مرتبہ طلوع ہوا تو اس کے لانے والے محمد بن قاسم
रहमतुल्लाह अलैह जो सक़फ़ी थे, बनु सकीफ के कबीले से ताल्लुक रखते थे, जो ताइफ ही का एक कबीला था। सही है ना? तो पहाड़ों के फरिश्ते आए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन्होंने इतनी ज़्यादा तकलीफ दी आपको ताइफ के लोगों ने, तो आप अगर हुक्म दें तो मैं इन पहाड़ों को जिसके बीच में ये ताइफ का शहर है, ठीक है ना? जिसके माबैन वादी में ये ताइफ का शहर है, दोनों पहाड़ों के बीच में। तो ये 2 पहाड़ों को आपस में टकरा दूँ तो बीच में ये पूरा ताइफ का शहर तो पिस कर सुरमा बन जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, जब 2 पहाड़ आपस में टकराएँगे तो क्या बचेगा शहर में? तो इस पर लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लोगों के लिए अज़ाब नहीं भेजा गया, कि बेशक अभी तो ये मुझ पे ईमान नहीं ला रहे, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि इनकी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं, उनमें से कोई अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, तो इसलिए मना किया ना फरिश्ते को कि आप ये ना करें। और फिर बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो है सरज़मीन पाक व हिंद पर इस्लाम की हिदायत का सूरज जो पहली मर्तबा तुलू हुआ तो उसके जो लाने वाले थे मोहम्मद बिन कासिम, तो वो कबीला बनु सकीफ से थे और ये बनु सकीफ का कबीला जो था ये ताइफ का ही कबीला था। अच्छा फिर बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में यौम ताइफ एक टर्निंग पॉइंट है, एक एतबार से शदीद तरीन दिन है। अच्छा, एक दिन के लिए गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में? बता सकता है कोई? हाँ, वो दिन जब वो उधर गए थे ना ताइफ, उन्होंने सोचा अब यहाँ मक्का में तो हमारे चचा और बीवी सबका इंतकाल हो गया और लोग हमारे ऊपर यहाँ पे अब जुल्म करेंगे। कसम पुरसी के आलम में थे कि बहुत ज्यादा अब तो कोई हमें देखने वाला नहीं, ये सब तो चलो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से थोड़ा दूर है ताइफ, 100 किलोमीटर समझो, 85-90 तक ऐसे। तो उन्होंने कहा चलो हम इधर से निकल जाते हैं, वहां जाके अपना अड्डा बना लेते हैं, वहां से हम दावत और तबलीग का काम करते हैं। तो वो उन्होंने, चूंकि मेन रोड जो थी उधर से नहीं गए, पहाड़ी है पूरे रास्ते में, तो पहाड़ों से छुपते छुपाते उन्होंने कहा चलो वहां जाते हैं और डायरेक्ट वहां के सरदारों से बात करते हैं, हो सकता है कि वो मान जाए मेरी बात और वो हमें शेल्टर दे दें, तो सारे लोग फिर हमें अच्छे से वो करेंगे वेलकम। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे और मक्का करीब है तो फिर वो हो जाएगा गलबा। लेकिन वहां आए तो ये तीनों सरदार और बुरे निकले, उनसे भी ज्यादा। तो उन्होंने अपने औबाश सारे लड़कों को कहा कि इसको मार के मदीने से वापस मक्का भेजो, यहाँ ताइफ से वापस मक्का भेजो और पिटाई करो और मजाक उड़ाओ। तो वो सारे लड़के जितने औबाश थे उन्होंने घेरा लगा लिया और उनको मारते जाते थे, वो पाँव के ऊपर इस बुरी तरह की पूरा जूता खून हो गया। तो फिर इतनी तकलीफ हुई कि वो जैसे ही बैठते थे तो वो उनको बगल से हाथ पकड़ के यूं उठा देते थे कि बैठो नहीं, बस निकलो और चलते रहो, जब तक तुम निकल नहीं जाओगे ताइफ से हम लोग ऐसे ही मारते रहेंगे। तो उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना बुरा हुआ तो उन्होंने अल्लाह से शिकायत की कि अल्लाह ताला ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं ऐसा हूँ और ये है वो है। तो फिर अल्लाह ताला ने ये फरिश्ते को भेजा उनके सुकून के लिए कि आप ऑर्डर करें तो अभी हम ये दोनों पहाड़, ताइफ के पूरे पहाड़ हैं चारों तरफ, इनको हम दबा दें तो ये सुरमा हो जाएंगे सारे के सारे खत्म। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि नहीं, क्या पता कि इन्हीं में से कोई अच्छा शख्स निकल आए जो दीन को हमारे आगे बढ़ाए, तो हम मेरी वजह से अजाब नहीं दे, अगर अल्लाह मुझसे नाराज नहीं है तो मैं सब कुछ अल्लाह के लिए बर्दाश्त करूंगा। तो फिर वो अल्लाह ने जब उन्होंने छोड़ा तो फिर देखे ये सकीफ, बनु सकीफ का ये जो सिंध से मोहम्मद बिन कासिम आए थे ना, इंडिया पाकिस्तान और इन सब एरिया के लिए, बांग्लादेश से सब में जो इस्लाम फैला है इसी से फैला है कि उसी सकीफ कबीला जो ताइफ के थे, मोहम्मद बिन कासिम वहीं के रहने वाले थे। फिर वो आए, फिर क्या चीज आगे की कोई खास बात बता रही थी मैं हाँ वो ये मैं? पूछ रही थी ना, तो एक दिन का ही स्टे था ताइफ में? हाँ हाँ, तो उसी दिन बस वो आए, उन्होंने जब इन्होंने कहा भगा दिया उनको, उसी दिन नहीं रखा उनको, कोई ओके शेल्टर नहीं दिया। जी। और भी कोई कुछ कह रहा ये था? था कि जो टोटल सफर था ना वो एक दिन का नहीं था। यानी कि जैसे वो पहाड़ी इलाका था, ऐसे अभी भी जाएं तो एक 2 आवर्स जी, एक हैं। दिन तो बेटा हो ही नहीं सकता ना, 100 किलोमीटर है, पैदल कोई चलेगा? गाड़ी से हम लोग जाते हैं तो फिर हो जाता है ना, लेकिन वो 2 तो पैदल जी जी पैदल चलते हुए 2-3 दिन तो लगे होंगे ना, जी जी लेकिन सिस्टर आयशा, आप निकाला बताइए। उन्होंने। जी 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 सिस्टर आयशा क्या कह रही हैं आप? कंप्लीट करिएगा बात को। आवर्स
जो मेरे ज़हन में है टोटल ये 10 दिन का था, लेकिन यहाँ जो ये इन सरदारों से मिलना और ये सारा हुआ ये 1 दिन का था। और ये जो यहाँ बात आ रही है कि रास्ते में वो जो ओबाश थे, ये माइल्स पे था, कोई एक गली कोई 2 गली नहीं था, ये माइल्स पे था। और वो माइल्स पूरे रास्ते में वो सारे ओबाश उनको फॉलो अप करते रहे। और काफी लंबा टाइम वो साथ रहे ना ओबाश लड़के जो थे। और जो ये 3 सरदार थे, इनमें एक सरदार की जो वाइफ थी इनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल से थी। कुछ ये भी उनको था कि शायद यानी कि एक रिश्तेदारी भी है एक सरदार के साथ में भी बात सुन ले, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। ओके ओके ओके, जज़ाकल्लाह, ये अच्छा पॉइंट बताया आपने जी। और किसी ने कोई बात या कोई कुछ कहना? चलिए ठीक है, सही। फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बस हम ये रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है जी, ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।